چڑیل کی شکل دے کر آپ جو ہے اس کا بناؤ سنگار کر رہے ہو صرف ویڈیو شوٹنگ کے لیے ہزاروں ہزار روپے، اور سب سے کم اس کی تعداد جو ہے اس کی قیمت جو ہوا کرتی ہے 40,000 کے قریب میں ہوا کرتی ہے۔ 2-2 لاکھ روپے یہ قوم دلہا دلہن کی انٹری پر جو ہے خرچ کر دے رہی ہے، اور وہ بھی ایک چڑیل کا روپ دھارن کرنے کے لیے، ایک چڑیل کا روپ دینے کے لیے۔ میرے عزیزوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ قوم مسلم کی بیٹی ہے، قوم مسلم کی، یہ چڑیل نہیں ہے بلکہ یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، یہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی کنیز ہے، یہ جناب عائشہ صدیقہ کی کنیز ہے۔ ان کی عزتوں کو پامال نہ کرو، اللہ نے رحمت کی شکل میں تمہیں عطا فرمایا ہے، اللہ کی رحمت سمجھ کر اپنے گھر میں استقبال کرو، اپنے گھر میں استقبال کرو۔ لیکن اس رحمت کو کیسے زحمت کے اندر ہم نے تبدیل کیا ہے۔ میرے عزیزوں غور کرو، اس خرافات کو ختم کرو، یہ حرام ہے، حرام۔ اللہ کل بروز قیامت سوال فرمائے گا کہ اے لوگوں، کیا میں نے شادی کا حکم اس لیے دیا تھا کہ تم جو ہے کنیز فاطمہ کو رسوا کر رہے تھے؟ اے لوگوں، کیا میں نے شادی کا حکم اس لیے دیا تھا کہ تم کنیز عائشہ کو رسوا کر رہے تھے؟ اے لوگوں، میں نے کیا شادی کا حکم اس لیے دیا تھا کہ کنیز خدیجہ الکبریٰ کو تم رسوا کر رہے تھے؟ اور یاد رکھو، اگر اس کو کنیز بنا کر تم گھر کے اندر لے کر آتے تو یقیناً تمہارے گھر کا بگڑا ہوا ماحول وہ درست کر دیتی، گھر کے بگڑے ہوئے ماحول کو جو ہے وہ صحیح کر دیتی۔ لیکن ابتدا تھی، ابتدا اسے تصور دینا چاہیے تھا کہ بیٹا تم بیٹا اب ہمارے گھر میں آ گئی ہو، اس گھر کا نظام تمہیں چلانا ہے۔ تو ہم نے تو تصور دے دیا کہ بیٹا تیری انٹری ہم چڑیل بنا کر رہے ہیں، اب یہ گھر تیرے حوالے ہے، اب اس گھر کو آباد کرنا چاہے آباد کر دینا، برباد کرنا چاہے برباد کر دینا۔ پھر اس کے بعد میں بہو کا رونا کیوں روتے ہو؟ ارے بہو کو اس کی عزت کے ساتھ میں داخل کیے ہوتے اپنے مکان میں تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ لیکن اس بیٹی کی عزت کو ہم نے پامال کیا، اس بیٹی کی کس قدر ہم نے بے حرمتی کی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے جن کو بیٹیاں عطا فرمایا ہے تو آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کیا کرو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اگر کسی کو ایک بیٹی بھی عطا فرمایا ہے اور اس نے اپنی بیٹی کو علم و ادب کے زیور سے مالا مال کیا، اس کے بعد جب وہ بالغ ہو گئی اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بیٹی کی پرورش کے صدقے میں اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ بیٹیاں ہماری مغفرت کا ذریعہ تھی، یہ بیٹیاں ہماری مغفرت کا ذریعہ تھیں اور ہیں اور رہیں گی، لیکن ہم نے ان کو اپنے لیے زحمت کا ذریعہ بنا لیا، ہم نے ان کو اپنے لیے جہنم کا ذریعہ بنا لیا، ہم نے ان کو اپنے لیے جو ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا لیا۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے تو اس کی آپ قدر کرو، اس لیے کہ قدر جب نعمت کی جاتی ہے تو یقیناً اس کی جو ہے قیمت بڑھ جایا کرتی ہے، لیکن جب قدر گھر والے ہی گھٹا دیں گے تو بتلاؤ تو ذرا باہر والوں کی نظر میں اس بہن کی قدر کیا ہوگی، اس بہن کی عزت کیا ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں میرے عزیزو، شادی کے اندر اور بھی بہت ساری خرافات ہوتی ہیں کہ وہی جو ہے دولہا آیا تھا، یہاں پر آیا تھا جو ہے یہاں پر آیا تھا فرشتہ صفت بن کر، لیکن جب مغرب کے بعد اس نے جو ہے بارات نکالا ہے نا تو شیطان بھی اس کو دیکھ کر شرمانے لگا، شیطان بھی اس کو دیکھ کر حیا کرنے لگا کہ وہ طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں۔ اور پھر قوم کہتی ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں؟ ارے وہ آیا تھا، اگر ہمارے عالم کو معلوم ہوتا کہ یہ بعد مغرب ایسے تماشے کرنے والا ہے تو انشاءاللہ حضرت مفتی مصطفیٰ رضا صاحب تو اس کا نکاح نہیں پڑھاتے، لیکن تم قوم کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، امام کی آنکھوں میں تو پردہ جھونک سکتے ہو، مقتدیوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن رب ذوالجلال کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ پروردگار تمہارے مسجد میں نکاح پڑھانے کو بھی جانتا ہے، بعد میں شیطانی کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ آپ کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، نہ کہ امام صاحب کو دھوکہ دے رہے ہو، نہ کہ مقتدی صاحبان کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اسی کے ساتھ میں بعد میں ایسا ہوتا ہے جناب کہ ہمیں چاہیے اپنے معاشرے کو اچھا، اسی کے ساتھ میں ایک چیز آتی ہے، اسی کے ساتھ میں جیسے ہی رشتہ طے ہوتا ہے 6 مہینہ پہلے سے پوری تیاری چلتی ہے،
شہر کا کون سا بٹیارہ بلانا ہے؟ برادری میں نام ہونا چاہیے نا. کون سے مال سے کپڑے خریدنا ہے؟ انوکھے دکھنا چاہیے نا. جہیز میں کیا دینا ہے؟ سلیکٹڈ ہونا چاہیے نا. پوری 6 مہینہ پہلے سے پلاننگ. دادی بھی آ جاتی ہیں مشورہ دینے کے لیے, نانی بھی آ جاتی ہیں مشورہ دینے کے لیے, خالو کو بھی بلا لیا جاتا ہے مشورہ لینے کے لیے, بڑے ابا کو بھی بلا لیا جاتا ہے مشورہ لینے کے لیے. بیٹی کی شادی ہو تو بیٹی والے بلا لیتے ہیں, بیٹے کی شادی ہو تو بیٹے والے بلا لیتے ہیں. لیکن یاد رکھو, جہیز میں دیا جانے والا فریز کوئی قبر تک کے اس کے ساتھ میں نہیں جانے والا ہے. جہیز میں دیا جانے والا پلنگ مرتے تک کے اس کا ساتھ نہیں نبھانے والا ہے. ہاں اگر ساتھ نبھانے والا ہے تو وہ بندھن ساتھ نبھانے والا ہے, ساتھ نبھانے والا ہے تو وہ رشتہ ساتھ نبھانے والا ہے. جس کے ساتھ ہماری بہن کا نکاح ہونے والا ہے اور ہمارے جس بھائی کا جس بہن سے نکاح ہونے والا ہے, سارے انتظامات تو قوم کر لیتی ہے, لیکن جس جوان کی شادی ہو رہی ہے, اے میری قوم کے بزرگوں مجھے ایمانداری کے ساتھ میں بتلانا, کیا کبھی اسے احساس دلایا گیا ہے کہ بیٹا اب تیری ہم شادی کر رہے ہیں, اب تیرے پیچھے آنے والی جو آ رہی ہے اپنی ماں کے ارمانوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے, باپ کے پیار کو چھوڑ کر آ رہی ہے, بھائی کے دلار کو چھوڑ کر آ رہی ہے, تجھے اس کا حق برابر ادا کرنا ہے. کیا کبھی نوجوانوں کو اس بات کا احساس دلایا گیا؟ ہرگز نہیں. صرف ہم نے سوچ لیا اچھا کھانا کھلا دینے کا نام شادی, اچھے ڈیکوریشن سجا دینے کا نام شادی, اور جو ہے دنیا کی جتنی خرافاتیں کر سکتے ہیں اس کا نام شادی. تو یہ خرافات تو چند لمحے کی ہیں, لیکن یہ رشتہ جو ہوتا ہے موت تک کا رشتہ ہوتا ہے. تو میرے عزیزو, جس نوجوان کا تم رشتہ تلاش کرتے ہو اسے پہلے سیرت رسول سے آشنا کراؤ, اسے پہلے سلف و صالحین کی زندگی کا مطالعہ کراؤ کہ اسے اپنے گھریلو معاملات کس طریقے سے ادا کرنا ہے, وہ اپنی بیوی کے حقوق کو کیسے ادا کرے, وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے ادا کرے. پہلے جوان کو ان باتوں کی تعلیم دو, اس کے بعد میں نکاح کرو, اس کے بعد میں نکاح کرو. ہوتا یہی ہے, بہن کی بھی وہی تیاری ہوتی, کون سا بیوٹی پارلر بھیجنا ہے اسے سجاوٹ کے لیے, کون سی مہندی والی کو بلانا ہے مہندی رچانے کے لیے, کون سا لاچا پہنے گی تو میری بہن خوبصورت دکھے گی. میرے عزیز, آپ کی تمنائیں ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کبھی اپنی بہن کو یہ تعلیم دیا کہ بیٹا جو راحتیں تجھے اپنے گھر میں مل رہی تھی ضروری نہیں کہ تجھے تیرے سسرال میں بھی ملے. بیٹا جو سکون تمہیں اپنے گھر میں میسر ہوا تھا ضروری نہیں کہ تمہارے سسرال میں وہ سکون میسر ہو. یا یہ بھی ہو سکتا ہے بیٹا جو راحتیں ہم تمہیں نہیں دے پائے اس سے زیادہ تمہیں تمہارے سسرال میں ملے. بیٹا جب تمہیں اپنے مائکے سے زیادہ سسرال میں راحتیں ملیں, رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا, اور اگر راحتیں جو ہے مائکے سے کم سسرال میں ہو جائیں تو صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لینا کہ یہ تعلیم ہم اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں ہرگز نہیں. صرف ہم نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ ایک رسم ہے شادی کی, اسے ہم ادا کر جائیں گے, ہم اپنے ذمے سے بری ہو جائیں گے. میرے عزیزو, یہ تعلیم اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری بہنیں جو ہے اپنے شوہر سے بات کے اندر الجھا کرتی ہے, اور عورت ہی اکثر شوہر کو تیش دلایا کرتی ہے. شوہر اگر کہیں سے بیچارہ کسی کاروباری اسباب کے سبب کسی دنیا کے معاملات میں الجھ کر آیا, اس کا مزاج صحیح نہیں ہے, تو کم از کم ہماری بہنوں کو اپنے شوہر کا مزاج دیکھ کر گفتگو کرنا چاہیے, نہ ہی آتے کے ساتھ ان کے اوپر برسنا چاہیے. اور وہ آتے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے تو بسا اوقات شوہر غصے میں آ جاتا ہے, دھمکی کے لہجے میں بولتا ہے, دیکھ تو اپنا انداز بدل لے ورنہ میں تجھے طلاق دے دوں گا. تو اللہ اکبر, یہ تو جب کہ سننا تھا تو بہن کو چاہیے تھا سہم کے بیٹھ جاتی, لیکن ہم نے اس کو ایسے انڈرٹیکر بنا دیا ہے کہ یہ سینہ تان کے بولتی ہے, اگر اپنے باپ کی اولاد ہے تو دے طلاق. یہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر. شوہر نے تو دھمکی کے طور پر بولا تھا کہ اپنی حرکتوں سے باز آؤ ورنہ میں طلاق دے دوں گا.
تو ہماری بہن کو چاہیے تھا سہم جاتی، اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیتی، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیتی، اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو سمیٹ لیتی۔ اگر وہ اس وقت خاموش ہو جاتی تو اس کی زندگی کے اندر بہریں آ جائیں گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عورت مزور ہوا کرتی ہے، عورت کے سامنے اگر مرد نے طلاق کی بات کیا تو نہ جانے وہ کس کس انداز میں پھر مرد کو تانا دیتی ہے۔ اگر اپنے باپ کی اولاد ہے تو دے طلاق، اگر تو مرد کی اولاد ہے تو دے طلاق، اگر تو فلاح ہے تو دے طلاق۔ اسی کے نتیجے میں پھر مرد طلاق دے دیتا ہے، پھر یہ رسوا ہوتے ہوئے زمانے کے اندر گھوما کرتی ہے، اور طلاق میں زیادہ تر کردار اور بچی کے گھر والوں کا ہوا کرتا ہے۔ مان لیجئے ہر گھر میں کمی زیادتی ہوا کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بہو ہے تو اس کے ساتھ کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ ارے ہمارے گھر کی بہوؤں کے ساتھ کمی زیادتی ہوتی ہے تو ہماری بیٹی جس کے گھر میں بہو بن کر گئی ہے، اگر وہاں کمی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اپنے گھر سے اسے کمپیئر کیوں نہیں کرتے ہو؟ بہن اٹھاتی ہے فون فوراً۔ مان لیجئے ہماری بہن سسرال میں تھی، چند مہمان آئے تھے، ناشتہ لے کر نکلی، پیر الجھ گیا، ٹرے تھوڑا سا لڑکھڑایا، چمچ گری۔ فطری بات ہے، کوئی چیز گرے گی، آواز آئے گی تو ہر شخص پلٹ کر دیکھے گا۔ ساس نے پلٹ کر دیکھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں ہماری وہ بہن جب اپنی ماں سے بات کرتی ہے، کہتی ہے امی آج بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا؟ ماں بھی بولتی بتا بیٹا بتا کیا ہوا، کس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ امی آج ناشتے کی چمچ گر گئی تھی نا تو میری ساس ڈائن کی طرح گھور کے دیکھ رہی۔ میری ساس نہیں میری بہن، اگر وہاں تیری ماں بھی ہوتی اور چمچ گرتی تو وہ بھی پلٹ کر ضرور دیکھتی۔ تجھے اپنی سوچ بدلنا چاہیے۔ تو نے ساس کو ڈائن سمجھ لیا ہے، اس لیے ساس نے تجھے چڑیل سمجھ لیا ہے۔ ہمارے کو انداز بدلنا پڑے گا۔ تمہارے شوہر کی والدہ کو آپ اپنی والدہ کی طرح عزت دو۔ وہ ماں بھی اپنے دل میں، اپنے سینے میں دل رکھتی ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کی طرح تمہیں عزت دے گی۔ آپ چاہتی ہو سب کچھ آپ کو ملے، آپ سامنے والے کو گفٹ کے طور پہ کچھ نہیں دو گی۔ آپ چاہتی ہو ساس آپ کے ساتھ نرمی کرے اور آپ چاہتی ہو کہ ساس کو عزت نہ دے۔ تو اس لیے جو ان بچیوں کی شادیاں طے ہونے کے قریب ہو جائیں، انہیں اسلامی خواتین کی آپ تاریخ ضرور پڑھائیں کہ تمہیں اپنے گھر کے معاملات کو کیسے حل کرنا ہے، اپنے گھر کے معاملات کو کیسے حل کرنا ہے۔ اور پھر یہ عورت تو اتنی ناشکری ہوتی ہے۔ ابھی شب معراج 2 دن قبل ہوئی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا ہے میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عورتوں کے جہنم میں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں تکفرن العشیر، اپنے رشتہ دار، اپنے شوہر کی نافرمانی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ جس شوہر کو تم دنیا کے اندر کھلونا سمجھ رہی ہو، میری بہن یہ شوہر تمہارا حیات ہے تو تمہاری عزت برقرار ہے، یہ شوہر تمہارا حیات ہے، تمہاری عصمتیں برقرار ہے، یہ شوہر تمہارا حیات ہے، تمہاری ساری ذمہ داریاں وہ ادا کر رہا ہے۔ جس دن اس کا سایہ تمہارے سر سے دور ہو جائے گا اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ شوہر نام کی جو دولت تھی، دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف ہے اور شوہر نام کی دولت ایک طرف ہے۔ اس لیے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ بیٹی کو آپ نے بناؤ کر کے تو شادی میں پہنچا دیا، سنگار کے ساتھ میں شادی میں پہنچایا، جہیز دے کر بھی آپ نے شادی میں پہنچایا، لیکن شوہر کے حقوق سمجھا کر آپ نے نہیں پہنچایا۔ اب وہ وہاں پہ حقوق برابر ادا کرنے میں جو ہے کاہلی کر رہی ہے، اپنے فرائض ادا کرنے میں کاہلی کر رہی ہے۔ کبھی وہ طیش میں آتا ہے، کبھی یہ طیش میں آتا ہے۔ تو میرے عزیزوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی آپ کی بچیوں بیٹوں کا عقد کا موقع آتا ہے، عقد کا زمانہ آتا ہے، انہیں اسلامی تعلیمات دلاؤ تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ جنتی زیور پڑھائیے بچیوں کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیات طیبہ پڑھائیے اپنی بچیوں کو، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات انہیں پڑھائیے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھائیے ان کو۔
اسی کے ساتھ عورت کیا ہوتی ہے؟ تنگ نظر ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ عورت تنگ نظر ہوتی ہے۔ اب جو جہیز ملا ہے حضرت جی، یہ جہیز ملا، یہ جہیز گیا لڑکے والے کے گھر میں، اب اگر مان لیجئے صوفہ رکھا، صوفہ میں کچھ گر گیا، ہماری بہن پھر بلاتی ہے، اچھا میرے باپ نے دیا اس لیے قدر نہیں ہے تم کو، میرے باپ نے دیا قدر نہیں ہے تم کو۔ ارے میری بہن کسی غلطی کی وجہ سے گرا ہوگا، کوئی بھی آدمی جان بوجھ کر تھوڑی گراتا ہے۔ اور پھر آپ یہ تصور وہاں پہ نہ رکھیں، بلکہ آپ ایسے اٹوٹ رشتے میں بن چکی ہو۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عقد ہوا تو جانتے ہو حضرت خدیجہ الکبریٰ کون ہے؟ مکے کی بڑی بزنس مین تھی، بزنس وومین۔ حضرت لقمہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ، دیکھیے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوگا۔ بزنس وومین تھی بہت بڑی، جب ان کے قافلے چلا کرتے تھے ملک شام تک کے جایا کرتے تھے، اتنی بڑی بزنس مین۔ جب آقا سے نکاح کیا، جتنا سرمایہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا سب کا سب نبی رحمت کے قدموں میں لا کے قربان کر دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آج سے میری دولت آپ کی دولت ہے، آپ اسے جیسے استعمال کرنا چاہیں ویسے استعمال کریں۔ تو ہماری بہنوں کو بھی اپنا یہ مزاج بنا لینا چاہیے، یہ آنے والا جہیز کا سامان صرف تمہارا سامان نہیں ہے، بلکہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنے شوہر کو اجازت دے دو۔ اے میرے شوہر دیا تو میرے باپ نے ہے، لیکن میرے باپ نے سامان بعد میں دیا ہے، مجھے پہلے دیا ہے۔ جب مجھے تیرے حوالے کر دیا تو یہ سامان میں تیرے حوالے کرتی ہوں، میں یہ سامان تیرے حوالے کرتی ہوں۔ یہ جذبہ خیر ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ جذبہ صادق ہمارے اندر ہونا چاہیے، ایسا مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ پھر دیکھو دونوں کے درمیان میں محبت کیسے پیدا نہیں ہوتی ہے۔ لوگ تعویذ لے کر دور سے پڑھیے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس 2-3 منٹ ایک اور یہ پیغام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ بات۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی بہنوں کی جہیز دینے کے پہلے تربیت کریں کہ آپ اس گھر سے اس گھر میں جا رہی ہو، کیونکہ یہ امانت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ امانت عطا فرمایا ہے۔ یہ امانت آپ نے بڑے اچھے سے بنا کر سوار کر رکھا، یقیناً آپ قابل مبارکباد ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیٹی کی شکل میں آپ کو امانت دیا تھا، اس امانت کو آپ نے جو ہے بڑے اچھے سے سوارا۔ اب اس کو آپ جو ہے دوسروں کے حوالے کر رہے ہو تو میرے عزیزوں بہترین علم کے زیور سے انہیں مالا مال کر کے پہنچاؤ، بہترین ادب تم جو ہے انہیں دے کر پہنچاؤ، تاکہ جب ہماری بیٹی اپنے سسرال میں جائے تو اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کرے، جب ہماری بیٹی اپنے سسرال جائے تو اپنی خاندان کے نام کو روشن کرے، جب ہماری بہن اپنے سسرال کو جائے تو ہمارے محلے کا بھی نام روشن کرے، جب ہماری بیٹی اپنے سسرال کو جائے اپنے شہر کا نام بھی روشن کرے۔ اور وہی جو ہے وہی ہمارے نوجوان کو بھی، جو نوجوانوں کے باپ ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے نوجوانوں کی نکاح کے پہلے تربیت کریں کہ بیٹا دوسرے کی اولاد تمہارے لیے میں نے لایا ہے، یہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے بلکہ تم اسے ملکہ بنا کر رکھنا، بیٹا یہ تمہاری جو ہے کام کرنے والی نہیں ہے بلکہ تم اسے شہزادی بنا کر رکھنا، بیٹا یہ ہم نے تمہیں گالی بکنے کے لیے نہیں لایا ہے بلکہ ہم نے جو ہے اسے تمہاری زندگی سنوارنے کے لیے لایا ہے۔ تم کبھی اپنی بیٹی کے اوپر، تم کبھی اپنی بہو کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، اس لیے کہ جو شخص اپنی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا کرتا ہے، یاد رکھو آج اگر تم اپنی عورت پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو، کل تمہارا داماد اگر تمہاری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا تو کیا تمہیں یہ گوارا ہوگا؟ ہرگز گوارا نہیں ہوگا۔ جس وقت تمہارا ہاتھ اگر غلطی سے عورت کے اوپر اٹھے، فوراً اللہ کے غضب کو یاد کر لینا کہ تمہارے اندر تو کچھ بھی قوت نہیں ہے، وہ تو سارے جہان کی قوت رکھنے والا ہے، لیکن اس نے جب مہلت تمہیں عطا کر دیا ہے تو تم بھی اپنی شریک حیات کی اس خطا کو معاف کر دو۔
تم مار کر معاملات کو بگاڑتے ہو تو عورتوں کو مارا نہ کرو، بلکہ انہیں پیار سے سمجھایا کرو، انہیں محبت سے سمجھایا کرو، معاملات اندر اسٹینڈنگ کے ساتھ میں حل کیا کرو۔ اسی کے ساتھ میں آج ہیپی برتھ ڈے کا جب موقع آتا ہے، ہمارے نوجوان اللہ کی پناہ آج جو ہے ایسی ایسی خرافات کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں کہ کس کس کو بیان کیا جائے جناب۔ ایک خرافات کو بیان کرو تو 1000 ہاتھ چھوڑ کے کھڑی ہوتی ہے، حضرت کیا غلطی ہو گئی جی ہم سے، ہمارے اوپر بھی تو نظر کرم فرمائیے۔ کوئی ہمیں جو ہے موضوع سخن ہی نہیں بنایا کرتا ہے، کوئی کبھی ہمارے اوپر بولا ہی نہیں کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان برتھ ڈے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی بلاؤں کے اندر گرفتار ہو گئے ہیں۔ رات کے 12 بجے پٹاخے پھوڑتے ہو، رات کے 12 بجے رات میں پٹاخے پھوڑنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کوئی مومن سو رہا ہوگا یا کوئی تمہارا پڑوسی سو رہا ہوگا، اس کے نیند کے اندر خلل پیدا ہوگی، کوئی مریض اپنے بستر میں کرا رہا ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی۔ یاد رکھو زندگی میں پٹاخے پھوڑنے والوں، پٹاخہ پھوڑنے سے پہلے یاد کر لینا قبر کی اندھیرے کو کہ جب ان گناہوں کے ساتھ میں قبر میں جاؤ گے تو تم آج بستی میں پٹاخہ بجا رہے ہو، جب فرشتے قبر میں تمہیں بجائیں گے تو وہاں کوئی بچانے آنے والا نہیں ہے۔ جب فرشتے تمہیں قبر میں توڑیں گے تو اس وقت میں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں آنے والا ہے۔ جب فرشتے تمہاری کٹائی کریں گے تو کوئی تمہیں بچانے کے لیے نہیں آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے وہ نوجوان یا ہمارے وہ لوگ جو شراب تو پی لیتے ہیں، شراب پی کر تم اپنی زندگی کو بھی برباد کر رہے ہو، اپنے گھریلو معاملات کو بھی برباد کر رہے ہو، محلے والوں کا سکون بھی تم غارت کیا کرتے ہو۔ یاد رکھو تمہاری شراب کی وجہ سے تمہارے پڑوسیوں کو تکلیف ہوا کرتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دینا بند کرو۔ رسول پاک نے پڑوسی کے بے شمار حقوق بیان کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے میرے عزیزوں کہ ہم اپنے معاملات کو طریقے مصطفیٰ کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ وقت کے ہنگامے ہمیں جگا رہے ہیں، حالات ہمیں جگا رہے ہیں، مظالم ہمیں جگا رہے ہیں، لیکن ہم جگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک طرف گناہوں کی چکی نے ہمیں پیس دیا ہے، دوسری طرف سے ظلم ہمارے اوپر ہے، لیکن تب بھی ہم بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے قوم مسلم تو بیدار ہو جا، قسم خدا کی توڑ دے گناہوں سے رشتہ، جوڑ لے اپنے خالق سے رشتہ، چھوڑ دے شراب کے پیالوں کو اور توڑ لے مدینے کے تاجدار کے گداؤں کے پیالوں سے تو رشتہ، توڑ دے شراب کے نشے کو اور نشے الا اللہ میں اپنے آپ کو چور کر لے اور دامن مصطفیٰ سے لپٹ کر یہ فریاد کر میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ ہے رستے میں جا بجا تھانے والے۔ تو آقا کی بارگاہ میں فریاد کرو، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور اپنی توبہ پر قائم رہو۔ جب اپنی توبہ پر قائم رہو گے رحمت خداوندی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس لیے تو عبدالحمید جبل پوری نے کہا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا وجہ ہے بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ملکہ بادشاہ بند نوازا، میرے مختصر بیان میں اگر کوئی شرعی لغزش ہوئی ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔